السلام علیکم ناظرین، میں مشاہد حسین پاشا آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں اپنے اس پروگرام میں جس کا عنوان ہے آتنکواد کا ورود۔ اور ہر بار کی طرح اس بار پھر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب۔ ناظرین، ہم مدنی صاحب کے ساتھ بات کر رہے تھے فتح مکہ کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوران کس طریقے سے امن کا مظاہرہ کیا اور اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بات کرنا چاہوں گا شیخ صاحب سے۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ جزاک اللہ۔ شیخ صاحب، ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دوران جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں رہے اور اس کے بعد مکہ واپس آتے ہیں، یہ بڑا جذباتی وقت تھا، جذباتی واقعہ تھا۔ اس دوران جب وہ مکہ واپس آئے تو اسلام کن حالات میں تھا اور مکہ آنے کے بعد انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا مکہ میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ملا کر زندگی 63 سال، اس میں سے 40 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے۔ اللہ نے آپ کو نبی بنایا، نبی بنانے سے لے کر انتقال فرما جانے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے 23 سال۔ 23 سال میں سے 13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مدینہ میں تھے۔ یہ جو 13 سال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اتنے تکلیفیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کہ وہ خود بھی ایک آدمی کو دہلا دینے والا اور انسان کو سوچ پر مجبور کر دینے والا کہ کیسی کیسی تکلیفیں 13 سال میں دی گئی، یہاں تک کہ انہیں مجبور کر گیا۔ آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب وہ وطن عزیز کو چھوڑتا ہے، ایک ایسا وطن جس کو وہ بہت زیادہ چاہتا ہے، کیونکہ اس سے وابستہ ہوتے ہیں ماں باپ کی یادیں، اپنے بھائی بہن کی یادیں، اپنے کنبہ اور قبیلہ کی یادیں، اپنا کلچر، کھانے کا ایک ٹیسٹ، رو اٹھنا سونا رہنا، بچپن کی یادیں، سکھ دکھ، یعنی انسان کے زندگی کے پورے ایموشنل واقعات، ایموشنل حصے اس کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ بن جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی بلی پالتے ہیں، اگر آپ مر جاتی ہے تو آپ کو دکھ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا پودا اگر آپ کرتے ہیں، کوئی آ کر اس کو کوئی ایسے موڑ دیتا ہے تو آپ کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے۔ آپ کسی چیز کو بہت اہتمام کرتے ہیں۔ یہ زندگی تو بہت پریشس ہے۔ آپ جب بڑھتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں بڑھتے، آپ کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ بھی بڑھتے رہتے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے مکے کے اندر ستایا، پھر اس کے بعد مکے سے جب نکالا گیا تو ہجرت کا واقعہ، وہ بھی ایسے ہی نہیں کہ بڑی عزت سے نکال دیا گیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے تکلیف کے مرحلوں سے وہاں پر نکلنا پڑا۔ پھر مدینہ طیبہ آئے، تب بھی وہ خاموش نہیں بیٹھے۔ مدینے کے اندر جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، پھر اس کے بعد جنگ احزاب والا مرحلہ پیشہ، صلح حدیبیہ میں تو حد کر دی انہوں نے۔ ایسے ایسے اصول کے ایک عام آدمی تو اصولوں کو مان ہی نہیں سکتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امن پسند تھے، آپ نے ان اصولوں کو اگرچہ کہ مسلمانوں کے فیور میں نظر نہیں آ رہے تھے، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، اپنے جذبات انہوں نے قابو میں رکھا اور انہوں نے حلم بردباری کا ثبوت دیا۔ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے 2-3 واقعات کوٹ کروں، جس سے کہ اندازہ لگے گا کہ مکے میں کیا تکلیف انہوں نے دی۔ مکے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت کو خوب مارا جا رہا ہے۔ عورت تو ہے ہی ویسے صنف نازک، تصور کر سکتے ہیں کہ ایک عورت کو اگر چاقو مارا جائے جسم کے کسی بھی حصے میں تو ویسے بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 2 پیروں کے درمیان برچھا مارا گیا۔ انہوں نے شہادت کا وہ جو سخت مرحلہ تھا، تکلیف دہ مرحلہ، انہوں نے وہ حاصل کرنا گوارا کیا، لیکن اسلام پر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت کو دیکھتے تو کہتے تھے صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر اللہ کے لیے صبر کر لو، تمہارے لیے جنت ٹھکانہ ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر پا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، صحابہ اکرام کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی مکے کے اندر۔ صبر صبر صبر۔ مکے کے اندر بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کو گھسیٹا جاتا۔ آپ جانتے ہیں وہاں کی سنگلاخ جو وادیاں ہیں، بطحا کی وادیاں، وہ جو جیسے لوہے کو نوکیلے نوک ہوتے ہیں تو ویسے پہاڑوں کو نوک ہوتے ہیں وہاں، اس کے اوپر گھسیٹا جائے تو ویسے بھی آدمی کو زخم آ جاتا ہے۔ پھر اس کو کیا کرتا ہے، وہ زخم کے اوپر جیسے کہتے ہیں کہ زخم پر نمک ملنا جس کو کہتے ہیں، تو وہ جو ریتی تھی ڈیزرٹ کی، وہ صحرا کی اس گرم ریتی کو اس خون پر ڈالا جاتا، یعنی پھر اس کو ڈیزرٹ میں گھسیٹا جاتا۔ پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں، احد احد کہتے ہیں، ایک اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان گئے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمر کون سی ہے، اگر مثال طور پہ میں اور آپ 35 سال کے ہوں یا ہم سے بھی کم عمر کا بچہ ہے،
اگر کوئی بچہ ہو جس کی عمر 25 سال کی ہو، 20 سال کی ہو، تو یہ وہ عمر ہے کہ جہاں پر اگر زخم لگتے ہیں تو جلدی مندمل ہو جاتے ہیں، پیچ اپ ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب طائف کی طرف گئے 50، 51، 52، 53، جنگ بدر جب ہوئی 54، 55، 56، 57، 58، کہاں جا رہے ہیں؟ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ تو وہ عمر ہے کہ ہندوستان میں ریٹائرمنٹ کی عمر کہہ کے گھر میں بٹھا دیا جاتا ہے، گورنمنٹ آفس میں بھی اس کو قبول نہیں کیا تھا۔ 52 سال کی عمر میں، 54 سال کی عمر میں، 55 سال کی عمر میں تو پھر آہستہ آہستہ تو گیا ہو۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کا واقعے کے بعد بھی پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اور 2 سال جو زندہ رہے، پورے ملا کے 63 ایئرس تک بھی کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق پھیلانے میں کبھی آپ نے سستی کا مظاہرہ کیا؟ بالکل نہیں۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوموں کو اور مظلوموں کو ایسے ہی مرنے دیں گے؟ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چست تھے، ہمیشہ ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، امن پھیلانے کے لیے، معاشرے سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایج میں طائف کی طرف گئے تھے، وہ ایک بڑھاپا طاری ہونے والی ایج، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا رہے، پتھر آ کر لگ رہا ہو، 1 نہیں 2 نہیں، اتنا کہ جسم کے ایریا پھٹ چکے ہو۔ سوال یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اس وقت پر پتھر کتنے لگے تھے یا پتھر لگا تو کیا ہوا، وہ پتھر لگنے کے بعد وہ زخم کتنے دنوں تک تھے ہوں گے، اور وہ اتنے دنوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں کیسے گزر رہی تھی ہوگی، اتنے دنوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں جو زخم آیا تھا اس زمانے میں، وہ زخموں کو کیسے علاج کیا گیا تھا ہوگا، یہ عمر میں، یہ ایج میں، وہ ڈیزرٹ میں، جبکہ علاج کا، معالجہ کا کوئی ایسا خاص سسٹم نہیں تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئیں گے، لوگ کہیں گے بھائی آپ کو مارا جا رہا، تو خاندان میں، قبیلے میں کیسا فیس کیا ہوگا آپ نے، کہ وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے، تانا دے سکتا ہے، لوگ تو ساتھ نہیں دیتے، الٹا تانا دیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب چیزوں کی فکر نہیں تھی، ان کو فکر تھی سامنے والے جہنم سے بچ جائے۔ ایک اورینٹلسٹ نے کیا کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے سے زیادہ سامنے والے کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کو یہ اس بات کی فکر نہیں ہے کہ خون نکل گیا، تکلیف ہوگی، ان کو اس بات کی فکر ہے سامنے والا جہنم سے بچا کے نہیں بچا۔ تو یہ مکے کے اندر ہجرت کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف جا رہے ہیں، پھر یمن سے واپس لوٹ رہے ہیں، آپ اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں، اس زمانے کے جو کفار قریش ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہ کریں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر جنگ بدر کے بعد جنگ احد میں ستایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جنگ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اتنے بھوکے تھے کہ مدینے کے اطراف خندقیں کھودنا تھا، تو صحابہ کرام کو بڑی مشکل ہو رہی تھی کہ خندقیں کھودے یا نہ کیسے کھودے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے آ کے خندق کھودنا شروع کر دیتے تو پوروں میں جذبہ آ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ تعجب کریں گے کہ ابھی سعودی عرب میں جو بہت بڑی کمپنی، آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں، یہ خندق کھودنے کا جو مسئلہ تھا، یہ کیا حالات تھے اس وقت جو خندق کھودنے کی ضرورت محسوس؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے، جنگ بدر ہو گئی، جنگ احد ہو گئی، تو کفار قریش نے دیکھا کہ ہم کو جیت کیوں نہیں مل رہی ہے۔ تو ابو سفیان نے کیا کیا، ایسا کریں گے آپ کیسے، مکہ نے، مکے کے اطراف کے جتنے قبیلے ہیں سب کو انہوں جا جا کر ابھارا، اس شخص نے، ابو سفیان جو بعد میں اسلام قبول کیا الحمدللہ، لیکن انہوں نے ابھارا یہاں تک کہ پورے قبیلے جمع ہو گئے، اور ان سب قبیلے والوں کو لے جا کر کہا ایسا حملہ کرو کہ مدینے کے اندر حصار کر دینا، محاصرہ کر دینا، تاکہ یہ ختم ہی ہو جائے، کوئی بچے ہی نہیں۔ تو اس زمانے کا ایک چھوٹا سا گاؤں، ایک چھوٹا سا مدینے کا ایک ایریا، اگر پورے قبیلے والے، جس کو کہتے ہیں موب حملہ، جنگ احزاب اس کو کہتے ہیں، جنگ خندق بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ پورے ہر قسم کے گروہ جمع ہو چکے تھے۔ قرآن مجید میں وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، جب تمہارے کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، تمہارے آنکھیں پتھرا گئی تھی، اس وقت پر کس نے تمہاری مدد کی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں اس وقت پر صحابہ کی جو کیفیت تھی، تکلیف کی کیفیت تھی، آپ اس آیت سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں آئیں گے تو یہ تو ہم کو مار کے ختم کر دیں گے، پیس دیں گے۔ تو آپ نے مشورہ لیا کیا کرنا چاہیے، آگے جائیں گے تب بھی ہمارے پاس تعداد کم ہے، اگر یہیں رہ جائیں گے تب تو بڑی آسانی کے ساتھ اپنے ہی ایریا میں قبرستان بن جائے گا، کیا کریں، مشورہ کر رہے ہیں۔ جو پرشیا کے رہنے والے تھے وہ وہاں کی جنگیں دیکھ کر آئے تھے، کیونکہ پرشین امپائر میں کیا ہوتا تھا، اپنے قلعے کے باہر میں، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا پرانے قلعوں کے باہر کیا ہوتا تھا، تالاب ہوتا ہے، پانی، ایک نہر بنا دی نہر، تاکہ لوگ آسانی سے اندر نہ آئے، پھر اور جو تالابوں میں بعض اوقات بچھو اور سانپ چھوڑ دیے جاتے، گڑھے ڈال دیے جاتے، اکثر ایسی جگہ پر قلعے بنائے جاتے ہیں جو پہاڑ کے اوپر، تاکہ پہاڑ پہ چڑھے پھر قلعے پر چڑھے، یعنی یہ طریقے ہوتے تھے۔ تو خندقیں کھودے جانے کا ایک انداز تھا۔
تو یہ عرب کے لوگ اس سے واقف نہیں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو انہوں نے مشورہ دیا, کہا کہ ہم مدینے کے اطراف میں جو ایریا کھلا ہوا ہے, تقریباً جو ایریا کھلا ہوا تھا احد سے لے کر ابھی شار سلطانہ کہہ کر ایک ایریا ہے مدینے میں, وہاں سے لے کر وہ روڈ ماتا تقریباً 7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اور جتنے کم مدت میں اس کو پورا کیا گیا. فی الوقت کی سعودی عرب کی سب سے فاسٹ مینجمنٹ جو کمپنیاں ہیں جو بڑے بڑے بلڈنگیں بنا رہی ہیں, ان سے پوچھا گیا آپ کے حساب سے اگر آپ کے پاس اتنے مشین ہے آج کے دور میں, آپ لوگ اتنے کم مدت میں اتنا گڑھے کھود سکتے ہو کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کھود. وہ لوگ کیسے کھودے؟ اس کو کہتے ہیں معنویات. صحابہ اکرام جو جذبے سے کام کر رہے تھے, وہ معنویات جو تھے, وہ جو جذبات تھے نا, آدمی جذبے میں جب آ جاتا ہے تو وہ کام کر جاتا ہے تو کیا یہ کام میں نے کیا؟ کیا اللہ کی طرف سے اتنے ایمانی جذبات آ چکے تھے. اور اس میں طریقہ کیا تھا, درمیان میں جب کھودتے کھودتے پتھر آتا تو پتھر پھوڑنے میں کئی سال لگ جاتے آج کے مشینوں, لیکن جہاں پر بھی پتھر آتا صحابہ اکرام سیدھا ہٹ جاتے تھے اور جا کر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتھر ہم سے نہیں ہٹ رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کدال مارتے تھے, پتھر پھوٹ کر چور چور ہو جاتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال آخری میں کفار قریش پہنچنے تک پورے گڑھے پڑ چکے تھے ادھر. کفار قریش آ کر دیکھتے ہیں کہ ان کو تو اس کا آئیڈیا ہی نہیں تھا, یہ خندق بھی کھود دیں گے. اب جائیں گے کیسا اندر؟ جائیں گے تو نیچے گریں گے تو اوپر سے تیر لے کے صحابہ اکرام بڑی آسانی سے مار دیں گے جب چڑھنے جائیں گے. آخری میں کئی دن رہے, اس کے بعد کھانا جو بھی لایا تھا انہوں نے وہ سب کا سب ختم ہو گیا. اب جو کچھ بچا کچا تھا, آندھی آئی, طوفان آئی, تو ان کے جو پکانے کے جو بھی اس زمانے میں دیگ قسم کے چیزیں تھی ان سب میں مٹی پڑ گئی. انہوں نے کہا بھاگو ادھر سے, یہ تو ممکن نہیں. وہ بھی جنگ ہار گیا آخری میں. تو بہرحال جنگ احزاب کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا, صحابہ کرام کے بارے میں, کھانے کو کچھ نہیں تھا تو بھوکے رہ کر انہوں نے لیکن خندقیں کھودی. یعنی معصوموں کو, اس کو کہتے ہیں بہادر, کہ معصوموں کی حفاظت کے لیے آدمی بھوک کا بھی خیال نہ کرے. اور یہاں کتنے لوگوں کی جان بچ گئی, جو قتل و غارت ہونے والی تھی وہ بچ گئی. کتنا بڑا ہر جنگ کے پیچھے آپ دیکھیے معصوموں کو بچانا, ظالم کے ہاتھ کو پکڑنا. یہ نبی شیخ صاحب, یہ جو ہجرت کے وقت سے لے کر اب تک کی تمام پریشانیاں تھیں, اور اس کے بعد یہ لوگ پھر مکہ واپس آئے, تو مکہ کے دوران کی جو خوشیاں ہم کہیں گے. ہاں, کوئی بھی چیز جب فتح ہوتی ہے تو جنرلی یہاں پر دھیان نہیں رکھا جاتا کہ لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں, اکثر شراب پینے لگتے ہیں, نعوذ باللہ زنا ہوتا ہے, قتل و غارت گری ہوتی ہے. یعنی اس دن دشمن غم مناتا ہے اور جو جیتنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ جشن میں بزی رہتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح کی کیفیت ہی الگ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے, شکرانہ سجدے ادا کر رہے ہیں, صحابہ کرام شکرانہ سجدے ادا کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معافی کا اعلان کر رہے ہیں, سامنے والے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. یعنی کہ یہاں پر غم والا مسئلہ کہاں رہا, سب کے سب خوش ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہو رہے تو آپ تصور کر سکتے کہ جو ایریے سے دور رہے ہوں, جہاں بچپن گزرا ان کا, بچپن کی یادیں, ماں باپ کی یادیں تھیں, ماں باپ کی یادیں, کنبہ قبیلہ کی, آدمی کو اپنا گھر اپنا سا لگتا ہے. اس کی دیواروں سے محبت ہو جاتی ہے, اس کو کوچے اور گلیوں سے محبت ہو جاتی ہے, اس کو اپنا بچپنا اور اس کے بچپن کے لڑکپن کے باتیں یاد آتی ہے. وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے تو آپ کو سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ 360 بت جو کعبے میں رکھے ہوئے تھے وہ صاف کرنے کا جو موقع مل رہا ہے, جو اتنے سالوں سے موقع نہیں ملا. کعبہ جو کہ توحید کے لیے قائم کیا گیا تھا, جو شرک کا اڈا بن چکا تھا, اس کو توحید پر واپس لانے کا موقع مل رہا ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو صاف کر دیے. اب جو مکے کے اندر کفر اور شرک کی حالت میں تھے, آپ نے ان سے کیا کہا کہ کچھ صحابہ اکرام کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ, آج تو گوشت اڑانے کا دن ہے, آج تو کاٹنے کا دن ہے, ہم کو اتنے سالوں سے ستایا گیا تھا, آج تو موقع ہے. تو اس زمانے کے جو کفار قریش وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جو آوازیں سن رہے ہیں آخری ڈرے ہوئے, اب کریں گے تو کیا ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیوم یوم المرحمہ, آج ملحمہ گوشت اڑانے کا دن نہیں ہے, آج رحم کا دن ہے. مرحمہ ہے, ملحمہ نہیں ہے, مرحمہ رحم کا دن ہے, کہ آج جو ہے حرم کے اندر امن کی بات ہوگی اور آج رحمت, مرحمہ رحم کھانے کا ٹائم ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے ساتھ کیا گمان کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ کریم ہیں, آپ بھائی ہیں, آپ کریم کے بیٹے ہیں, کریم کے پوترے ہیں,
یعنی آپ کے کنبے قبیلے کے سارے لوگ کرم کرتے تھے. کرم کرنے والا آدمی کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء. جیسا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا ہے، آج میں بھی تم سب کو، تم میرے بھائی ہو، الحمدللہ. تمہاری برادری ہے قریش. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش قبیلے کے تھے، وہاں کے لوگ بھی قریش قبیلے کے تھے. قبیلے آپس میں سب دوست ہوا کرتے ہیں. کہا کہ تم سب بھائیوں کو میں نے معاف کر دیا ہے، جاؤ تم آزاد ہو. الحمدللہ. اب وہ جاتے کہاں پر اتنے پیارے نبی کو چھوڑ کر؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم کہاں جائیں آپ کو چھوڑ کر جب آپ نے معاف کر دیا. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بدلہ نہ لیا اس نے کبھی اپنے عدو سے، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. الحمدللہ. بہت خوب شیخ صاحب. شیخ صاحب میرا اگلا سوال ہے، اسلام کے سب سے بڑے دشمن اکرمہ ابو جہل اور ان کی اہلیہ نے اسلام پر، مسلمانوں پر بہت ظلم کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت پریشانی کا سبب بنے. اس کے باوجود جب فتح ملی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. وہ کس لیے؟ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل آپ جانتے ہیں سب سے بڑا دشمن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہتا تھا. جنگ بدر میں مارا گیا. پوروں کو ابھارنے والا، ابھار کر لے جانے والا کون ہے؟ ابو جہل. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والا ابو جہل، اور ابو جہل کے بیٹے کا نام ہے اکرمہ بن ابی جہل. یہ شخص اتنے خسید، شراب پیا کرتا تھا، اور شراب پی کر یہ آدمی اتنے ہجو یعنی کہ برائی کرنے والے اشعار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ مذاق اڑانا. اور اس زمانے میں جیسے آج کے دور میں میڈیا میں لا کر کسی کو بدنام کر کے فوٹو ڈال دیے تو کتنی بڑی بیچارے کو پرابلم پیش آ جاتی ہے. پورے معاشرے میں اس زمانے میں اگر شاعری کے ذریعے سے کسی کو بدنام کر دیا تو سب سے بری بات سمجھ جاتی تھی. تو اس نے وہ سہارا لیا، شاعری کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بدنام کرنے کی کوشش کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی، یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ سب کو معاف کر دو لیکن ابو جہل کے وہ بیٹے کو معاف مت کرو، کیونکہ اس کے بھڑکانے کی وجہ سے کافی معصوم مرے. اس نے ماحول برپا کیا پوروں کو بھڑکانے کا. لیکن اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی نے یہ سن لیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر وہ پناہ دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی احترام کرتے ہیں. تو اکرمہ بن ابی جہل جیسے ہی مکہ فتح ہوا تو اکرمہ بن ابی جہل نے دیکھا کہ اب یہاں پر میرے لیے کوئی رستہ نہیں ہے. ابو سفیان اور دوسرے لوگوں نے تو کلمہ پڑھ لیا، لیکن اکرمہ بن ابی جہل نے دیکھا کہ مکہ کی طرف آ رہے ہیں تو وہ وہیں سے بھاگ گیا. اس نے کہا میرا تو کوئی خیر نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو ماحول بنا، اس کو آئیڈیا تھا. بالکل. تو وہ بھاگ گیا تک کہ یمن کی طرف چلا گیا. کتنی دور ہے یمن؟ سعودی عرب سے اس زمانے کے حساب سے. تو اکرمہ بن جہل اپنی بیوی کو بھی چھوڑ کر چلا گیا، لیکن بیوی عقل مند تھی، ہوشیار تھی، دانا تھی. تو بیوی نے جا کر کلمہ تو پڑھ لیا، کیونکہ سب لوگوں نے کلمہ پڑھا تو بیوی نے بھی کلمہ پڑھ لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارا ایک عام مسلمان بھی اگر کسی کو پناہ دے گا تو میں اس کا بھی احترام کروں گا. تو اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی آ کر کہتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اکرمہ کے بارے میں کہہ دیا کہ اگر وہ کہیں پر بھی مل جائے تو تم اس کو مار دو. اے اللہ کے نبی، اس کے لیے بھی پناہ دے دیجئے نا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مسلمان، کیونکہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے، آپ نے پناہ دیا، تمہاری پناہ ہماری پناہ، چلو ہم بھی پناہ دے دیں. الحمدللہ. الحمدللہ. اب اکرمہ ملیں گے کہاں سے؟ بیوی بھاگتے بھاگتے گئی. اکرمہ بن ابی جہل نے دیکھا کہ وہ یمن کی طرف جا رہے ہیں، تو وہاں سے ان کو اطلاع ملی کہ یمن کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. انہوں نے کہا اب جائیں گے کہاں، جائیں تو کہاں جائیں والا مسئلہ. اور آخری میں بیوی وہاں پر ملتی ہے، آ کر کہتی ہے اکرمہ معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو معاف کر دیا ہے. اکرمہ کہہ رہے کیا مجھے معاف کر دیا؟ میں نے تو ایسا کیا، میں نے تو ایسا. ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفقت والے، بڑے رحیم ہیں، رحمت والے ہیں، چلو چل کر. اکرمہ بن ابی جہل کو ذرا یقین تو نہیں آیا، پھر بھی چلو دیکھتے ہیں چانس، کیونکہ اب ہر جانے کا چانس تو ہے ہی نہیں. جو بھی ایرے میں جا رہے ہیں لوگ اسلام قبول کر لیں، کہاں جائے گا آدمی. واپس آئے. روایتوں میں کیسا آتا ہے، اکرمہ بن ابی جہل آتے آتے ذرا رک گئے دور سے ہی. واقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ عورت نے کچھ غلط سن لیا ہو. ایک خوف تو رہے گا. تو روایتوں میں آ رہا ہے کہ اکرمہ بن ابی جہل ایسے ہی ٹھہرے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اے اکرمہ آ جاؤ. سبحان اللہ. جو انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا نا، اکرمہ نے کہا ایک دم امید کی روشنی آ گئی. کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے وہ بھی آ گئے. تو دیکھا آپ نے کہ حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، جس کا دشمن بھی اعتراف کرے، جس کا باطل بھی اعتراف کرے، اس کو کہتے ہیں حق. تو ناظرین، اپنے دیکھا کہ کس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے وجود کا مظاہرہ کیا، اپنی امن کا مظاہرہ کیا، اپنے اس پہلو کا مظاہرہ کیا جو ان کی سیرت تھی، جو ان کا کردار تھا، اور اپنے بڑے سے بڑے دشمنوں کو انہوں نے معاف کر دیا۔ شیخ صاحب اسی تعلق سے میرا دوسرا سوال ہے، شیخ صاحب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اتنے بڑے اسلام کے دشمن اکرمہ بن ابو جہل اور ابو سفیان اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی خدمت میں لگ گئے، خالد بن ولید اور عمرو بن عاص کا کیا ہوا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بہت بڑے دشمنوں کی صف میں تھے، لیکن الحمدللہ جب ان کو سمجھ میں آ گیا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دراصل یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے کلمہ پڑھنے والوں کے اندر کہ حق معلوم ہونے کے بعد وہ رکتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ جب تک وہ غلط فہمی میں تھے انہوں نے مخالفت کی، لیکن سمجھ میں آنے کے بعد انہوں نے اس کو ماننے سے انکار نہیں کیا۔ اس کا مطلب نکلا کہ بڑے خوبی کی بات ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کر رہے تھے ان کے خوبی کی بات یہ ہے کہ وہ اتنے حق والے تھے کہ دشمن بھی قائل ہوا، تو دونوں کے لیے بھی خوبی کی بات ہوئی۔ تو اب جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے بھی ویسے ہی ہیں جیسا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال تک ان کے گھرانے سے اللہ نے خلافت، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اگر پورے بنو امیہ کی بات کر لیں ہم تو کئی سال تک اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے سے اسلام کی خدمات لی ہے، خلافت کی شکل میں، علماء کی شکل میں، فقہاء محدثین کی شکل میں۔ تو خالد بن ولید اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اگر میں مختصر کہوں، وہ شخصیت ہے جنہوں نے الحمدللہ بیت المقدس فتح کرنے میں، مسلمانوں کے قدموں میں بیت المقدس اور سیریا اور شام کے ایرے کی چابیاں لا کر ڈال۔ الحمدللہ۔ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ مختصر میں اگر بتاؤں گا، بحرین اور عمان جو آج نظر آ رہا ہے آپ کو، اور اسی طریقے سے مصر جو آج مسلمان کنٹریز نظر آ رہے ہیں، اس کو فتح کرنے والے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ۔ ان کے کارنامے یعنی توبہ ایسی توبہ تھی کہ وہ انٹرنیشنل توبہ بن گئی۔ وہ توبہ کا کفارہ ایسا تھا، اس کفارے کے پیچھے کئی ملک لا کر مسلمانوں کی خدمت میں ڈال رہے ہیں۔ ایسی توبہ جس کے اندر اتنا زور ہو، اتنا اثر ہو، اللہ ہم کو ایسی توبہ بھی دے دے، ایسا ایمان بھی دے دے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو ناظرین، ہم نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے انہوں نے اپنی زندگی میں اسلام کے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا، اور وہ اسلام کے بڑے دشمن اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی خدمت میں شامل ہو گئے۔ اور اتنا ہی نہیں، انہوں نے عرب میں اسلام کو پھیلانے کے اپنے تمام جذبے کو لگا دیا، عرب کے علاوہ اور بہت سارے ملکوں کو انہوں نے اسلام میں داخل کیا۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔